الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تكن خامسا فتهلك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد اپنا خلیفہ بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ تعلیم قرآن یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، اور تعلیم ہی کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے، اور انسان اور جانور کے درمیان میں علم ہی کا فرق ہے کہ جس سے انسان پہچانا جاتا ہے، اور انسان کا افضل ہونا، اشرف ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں جو پیدا فرمایا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ تعلیم ہے، اس کا مقصد تعلیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 600 سال کے عرصے کے گزرنے کے بعد، 6 صدیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو مبعوث فرمایا، اور نبی کو مبعوث فرمانے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کی طرف جو وحی بھیجی، اس میں اللہ نے نبی کو پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ غار حرا کی خلوتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ حالانکہ مکے کے اور عرب کے اس دور میں جہاں جہالت ہی جہالت تھی، بت پرستی ہی بت پرستی تھی، اور بد اخلاقی ہی بد اخلاقی تھی، ہر قسم کی برائی پائی جاتی تھی، اللہ کی طرف سے یہ حکم بھی ہو سکتا تھا، توحید کی تعلیم بھی دی جا سکتی تھی سب سے پہلی وحی میں، یا رسالت کی تعلیم دی جا سکتی تھی۔ توحید کی تعلیم اس لیے کہ کفر و شرک عام تھا، اور رسالت کی تعلیم اس لیے کہ نبی کے آئے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا تھا، اور نبی کی تعلیمات سے لوگ محروم تھے، اور اللہ کے اور بندوں کے درمیان تعلق پیدا کرانے والے نبی ہی ہوتے تھے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسالت کی دعوت دی جاتی، یا پھر جو ہے اخلاق کی دعوت دی جاتی۔ یہ ان کے اخلاق بگڑے ہوئے تھے، سب سے گرے ہوئے اخلاق تھے، یا پھر جو ہے رشتہ داریوں کے نبھانے کی دعوت دی جاتی، یا اور بھی بہت ساری چیزیں، بہت ساری برائیاں جو پائی جاتی تھیں اس کے مقابلے میں اس کے صحیح کرنے اور درست کرنے کی دعوت دی جاتی تو یہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حکم نبی کی طرف بھیجا ہے، جو وحی نازل فرمائی ہے، وہ پڑھنے پڑھانے کی وحی نازل فرمائی ہے، کہ یہ پڑھنا پڑھانا یہ انسان کی زندگی کا مشغلہ ہے اور انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ رحمان میں اللہ نے اپنے رحمان کی صفت کی قسم کھائی
اور اس کے بعد جو ہے تعلیم قرآن کا ذکر فرمایا، الرحمن علم القرآن، کہ وہ قسم ہے رحمان کی کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، اور پھر جو ہے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو گویائی عطا فرمائی اور گویائی کی طاقت عطا فرمائی۔ تو یہاں علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ تخلیق انسانی سے پہلے تعلیم قرآن کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ تعلیم قرآن ہے، کہ تعلیم قرآن ہی کے ذریعے سے انسان کی زندگی سنور سکتی ہے اور انسان کی زندگی میں بہار آ سکتی ہے اور انسان بن کر زندگی گزار سکتا ہے اور انسان کے اندر اخلاق آ سکتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ تعلیم قرآن ہی کے ذریعے سے ہوگا، کہ قرآن زندگی میں ہے تو زندگی میں تقویٰ آئے گا، طہارت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، اللہ کا خوف آئے گا، خشیت آئے گی۔ یہ ساری خوبیاں جو پیدا ہوگی وہ قرآن کی وجہ سے پیدا ہوگی، سارے اخلاق جو زندگی میں آئیں گے وہ قرآن ہی کی وجہ سے آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اخلاق ہیں وہ سارے کا سارا قرآن تھا، کہ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں قرآن تھا، کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں جو قرآن تھا وہی آپ کے اخلاق تھے، یعنی اچھی تعلیمات، اچھے اخلاق، اچھی باتیں اور بہترین اسوہ وہ نبی کی زندگی میں تھا۔ تو بہرحال یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے انسان کے درجے کو بلند فرماتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد جو اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ جب اپنا خلیفہ بنایا تو خلیفہ بنانے کی جو بنیاد ہے اور وجہ ہے وہ بھی تعلیم ہے، علم ہے۔ علماء نے یہ بات فرمائی ہے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے یہ بات فرمائی کہ اب میں جو ہے دنیا میں اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنانے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں، تو فرشتوں کو اعتراض ہوا، اس لیے کہ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا آپ ایسی مخلوق کو دنیا میں پیدا فرمانا چاہتے ہیں جو فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، فساد بپا کرے گی؟ ایسی مخلوق کو دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم جو ہے آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، پھر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھلائے، علم الاسماء جسے کہتے ہیں، چیزوں کے نام سکھلائے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتے ان چیزوں کے نام بتانے سے عاجز آ گئے، تو پھر فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ آپ کی ذات بڑی پاک ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم کو تو بس وہی چیزیں معلوم ہیں جو آپ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ان چیزوں کے ناموں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے پیش کیا، تو انسان اسے فر بتانے لگے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی جتنی فضیلت ہے اور جس انسان کو اللہ نے جو اشرف بنایا ہے، افضل بنایا ہے، اس کی ساری وجہ اور بنیاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم سے آراستہ فرمایا، کہ علم ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری زندگی کا جو ہے ہماری زندگی کا ایک زیور ہے۔ انسان علم ہی کے ذریعے سے جو ہے قیمتی بن سکتا ہے، علم کے بغیر انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہر زمانے میں جو ہے پڑھے لکھوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اہمیت رکھی ہے،
جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کی اہمیت ہوتی ہے، ان کی فضیلت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ہم سب کو علم سے آراستہ فرمایا اور پھر جو ہے بڑی تعریف فرمائی اور بڑے فضائل بیان فرمائے کہ جس کے اندر جو ہے قرآن کی تعلیم کا شغف ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم کی مشغولی ہوتی ہے، وہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے پاکیزہ لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے خیرکم من تعلم القرآن واقرأ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور پڑھائے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ہمیں جو ہے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ جس کے اندر جو ہے ساری بھلائیاں اور ساری خوبیاں اور ساری تعلیمات موجود ہیں، کہ جس سے انسان کی زندگی میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کی زندگی میں جو ہے علم آتا ہے تو علم کے ذریعے سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی معیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے کہ علم ہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ کہ ہر زمانے میں جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کی عزت ہوتی ہے، ان کا احترام ہوتا ہے، ان کی عظمت ہوتی ہے، ساری خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ حقیقی طور پر جو ہے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ علماء سے مراد جو ہے علم کے جاننے والے، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کو جاننے والے، قرآن کے احکامات کو جاننے والے، اس پر عمل کرنے والے، اور حدیث پر عمل کرنے والے، حدیث کے پڑھنے والے، حدیث کے پڑھانے والے، اور پھر اس پر عمل کرنے والے، یہ لوگ علماء کہلاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ دنیا میں مدارس کا نظام چلا ہے، مکاتب کا نظام چلا ہے، اور دینی جماعتوں کا اور دینی تحریکوں کا نظام چلا ہے کہ جس سے جو ہے دین کا علم باقی ہے، کہ دین کا علم باقی ہے۔ مدارس میں علم کی حفاظت ہوتی ہے، قرآن کی حفاظت ہوتی ہے، حدیث کی حفاظت ہوتی ہے، کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ آج امت میں دین باقی ہے، اور اب دین کی جو تشخصات ہیں وہ باقی ہیں، اسلامی شعائر باقی ہیں، نمازیں باقی ہیں، مسجدیں باقی ہیں، میناریں باقی ہیں، اور پھر جو ہے مسلمانوں کے جتنی عبادت گاہیں ہیں وہ سب باقی ہیں، بیت اللہ باقی ہے، اور حرمین شریفین باقی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے بیت المقدس باقی ہے، ساری دنیا کے مساجد باقی ہیں، مدارس باقی ہیں، اسی علم کی برکت سے۔ کہ علم جب تک انسان کی زندگی میں رہے گا اسے سیدھے راستے پر چلائے گا، اور اچھی چیزیں اس کی زندگی میں پیدا کرائے گا، اخلاق پیدا کرائے گا، اور پھر جو اس کے اندر عاجزی و تواضع پیدا کرائے گا، نرمی پیدا کرائے گا، خوبیاں پیدا کرائے گا، ایک دوسرے سے آپس میں محبت، ایک دوسرے صلہ رحمی اور رشتہ داری کو نبھانے کا مادہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر پیدا فرمائیں گے۔ یہ ساری خوبیاں اللہ پاک جو ہے علم کے ذریعے سے پیدا فرمائیں گے۔ علم کو چھوڑ کر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ یہ جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کن عالماً، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ عالم بنو، کہ عالم بنو، او متعلماً، یا پھر جو ہے طالب علم بنو، یعنی دین کے اور شریعت کے عالم بنو، قرآن کے عالم بنو، حدیث کے عالم بنو، احکامات کے عالم بنو، یا اس کے طالب علم بنو، سیکھنے والے بنو، او متعلماً او محباً، یا کم سے کم جو ہے علم کے محبت کرنے والے بنو، علم سے محبت کرنے والے، علماء سے محبت کرنے والے، مدارس سے محبت کرنے والے، مساجد سے محبت کرنے والے، دینی کام کرنے والوں سے محبت کرنے والے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ محبت کرنے والے بنو، علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، دین کا علم جس کے پاس ہے ان سے محبت کرنے والے بنو، او مستمعاً، یا کم سے کم جو ہے دین کے علم کو غور سے سننے والے بنو، قرآن کو سننے والے بنو، حدیث کو سننے والے بنو، اللہ کے احکامات کو سننے والے بنو،
قرآن کی جب تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کوئی باتیں نہ کرو، اس لیے کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن خود پڑھیں، یعنی اگر جو ہے کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے تو اسے غور سے سنیں، یہ قرآن کا حق ہے۔ او مستمعا ولا تکن خامسا فتہلک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانچویں نہ بنو کہ ہلاک ہو جاؤ گے، پانچویں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ بس بننا ہو تو عالم بنو یا متعلم یعنی طالب علم بنو، یا جو ہے محبت کرنے والے بنو، یا پھر جو ہے علم کی باتوں کو، دین کی باتوں کو جو ہے غور سے سننے والے بنو، پانچویں نہ بنو، اس لیے کہ اگر علم سے تمہاری نسبت ہٹ گئی تو وہ تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے، بربادی کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت ہم سب کو فکر کرنا چاہیے کہ کیسے ہم جو ہے پہلے ہم بھی علم دین سے آراستہ ہوں، قرآن کی تعلیمات سے آراستہ ہوں، حدیث کی تعلیمات سے آراستہ ہوں، شریعت کے علم سے جو ہے آراستہ ہوں، ہم بھی جو ہے پڑھنے والے بنیں، ہمارے اندر بھی جو ہے علم دین کے سیکھنے کا اور سکھانے کا شوق پیدا ہو، اور پھر ہم اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھائیں کہ علم دین ہی کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، ورنہ دوسرے علوم کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے، کہ دوسرے علوم کے ذریعے سے اپنے بچوں کو ہم مہذب تو بنا سکتے ہیں، لیکن جو ہے بچوں کے اندر جو ہے اللہ کا خوف پیدا نہیں کر سکتے اور دیندار نہیں بنا سکتے۔ بچے جو دیندار بنیں گے وہ علم دین سے دیندار بنیں گے، بچوں کے اندر جو اللہ کا ڈر آئے گا وہ جو ہے علم دین ہی سے آئے گا۔ بچے جو نمازی بنیں گے وہ علم دین سے نمازی بنیں گے، بچے جو قرآن پڑھنے والے بنیں گے اور آخرت کی فکر کرنے والے بنیں گے، اور بچے ماں باپ کے آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان جو بنیں گے وہ جو ہے علم دین ہی کے ذریعے سے بنیں گے، کسی اور چیز سے نہیں بنیں گے۔ کہ ہمارا بچہ عالم بن گیا، ہمارا بچہ جو ہے انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، اور پھر جو ہے لائر بن گیا، اور دوسرے علوم اگر اس نے پڑھ لیے، دنیا کے علوم پڑھ لیے، تو وہ جو ہے مہذب تو بن سکتا ہے لیکن دیندار نہیں بن سکتا۔ یہ اس سے منع نہیں ہے کہ آپ ضرور اپنے بچوں کو جو ہے ضرور پڑھائیں، انجینئر بنائیں، لائر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، کلیکٹر بنائیں، جو بنانا چاہے بنائیں، لیکن جو ہے اسے متقی بنائیں، پہلے متقی بنائیں، اسے علم دین سے آراستہ کریں، کم سے کم جو ہے اتنا علم اسے دے دیں کہ وہ جو ہے اللہ کا ڈرنے والا اور رسول سے محبت کرنے والا بن جائے، کہ جس سے اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے، جس سے وہ جو ہے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے والا بنے، جس سے اس کی اپنی آخرت بھی بنے اور ماں باپ کی آخرت بھی بنے، اور اس سے جو ہے امت کے زندگیوں میں دین کے لانے کا ذریعہ بھی بنے۔ اس لیے کہ ہم جو یہاں اس امت میں جو پیدا ہوئے ہیں وہ ہم تنہا اپنے زندگی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں جو پیدا فرمایا ہے وہ امت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس امت کا ایک ایک فرد جو ہے پوری امت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، کہ تم جو ہے لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو، یعنی لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، بھلائی کے لیے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا اخرجت للنفس کہ تم اپنے لیے پیدا کیے گئے ہو اور اپنی جنت بنا لو، اپنی آخرت بنا لو، اپنی آخرت اپنی جنت بنا کر دنیا سے چلے جاؤ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اخرجت للناس فرمایا کہ ہم جو پیدا کیے گئے ہیں، ہم جو ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ جو ہے امت کی لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنے کا بھی فکر کریں، اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور اس امت کا یہ تمغہ امتیاز ہے۔ اس لیے عزیزوں بزرگوں کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے خود بھی دیندار بنیں، علم دین کے حاصل کرنے کے ذریعے سے دیندار بنیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے ذریعے سے دیندار بنیں، اپنی اولاد کو بھی دیندار بنائیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم کو پوچھیں گے، اللہ ہم سے سوال کریں گے، اللہ ہم سے جو ہے اس کا مطالبہ کریں گے کہ ہم نے آپ کو زندگی دی تھی، آپ نے اپنی زندگی کہاں گزاری، اور ہم نے آپ کو جو ہے مال دیا تھا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور ہم نے آپ کو علم دیا تھا، اس علم پر آپ نے کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ ہم جو ہے اپنی ذات کے بھی ذمہ دار ہیں،
اپنے اہل و عیال کے بھی ذمہ دار ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دیندار بناؤ۔ کہ آدمی دیندار کیسے بنے گا؟ کہ سب سے پہلے جب اس کی زندگی میں علم آئے گا، علم دین آئے گا، قرآن کی تعلیمات آئے گی تو پھر وہ دیندار بنے گا۔ اگر قرآن کی تعلیمات اگر اس کی زندگی میں نہیں آئی تو اسے جو ہے کوئی اسلام کا حکم، کوئی اللہ کا حکم، کوئی شریعت کا علم اسے جو ہے حاصل نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، تو پھر عمل کیسے کرے گا؟ کیسے دیندار بنے گا؟ کیسے وہ دنیا اور آخرت میں نجات پا سکے گا؟ اس لیے اس وقت میں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو ہے اپنی تربیت کی طرف، اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دیں۔ سب سے پہلے اپنی تربیت کی طرف بھی توجہ دیں، اس لیے کہ ہماری اپنی تربیت کی خبر لینا، ہماری اپنی اصلاح کی فکر کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والوں سب سے پہلے اپنے آپ کی خبر لو، اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنے آپ کی تربیت کرو، کہ اپنے ہر عمل کی تربیت کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی اور اپنی زندگی کی، اپنی زندگی کے تمام شعبوں کی اصلاح کرو۔ سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کا فکر کریں گے تو انشاءاللہ معاشرہ خود بخود بنے گا، کہ معاشرے میں دینی ماحول پیدا ہوگا اور ہمارے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اولاد کو بھی دیندار بنانے کا فکر کریں، اپنی اولاد کو بھی دیندار بنانے کا فکر کریں کہ ہم اپنی اولاد کو دیندار جو ہے اسی تعلیم کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جگہ جگہ آج جو ہے الحمدللہ مدارس کا نظام ہے، مکاتب کا نظام ہے، اور پھر جو ہے پڑھنے پڑھانے کا نظام ہے، مسجدوں میں بھی نظام ہے۔ کبھی جو ہے حالات آ گئے، جیسے آج کل جو ہے لاک ڈاؤن کا ماحول بننے کے قریب ہے۔ اس سے پہلے بھی لاک ڈاؤن ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی جب لاک ڈاؤن ہوا تھا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ بچوں کی تعلیم پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ دینی تعلیم آن لائن کلاسوں کے ذریعے سے جو ہے بچوں کو پڑھائی گئی، قرآن پڑھایا گیا اور حدیث پڑھائی گئی اور ان کے اخلاق کو درست کیا گیا، اور پھر جو ہے دینی تعلیم سے ان کو آراستہ کیا گیا۔ اس طرح جو ہے بچے گھر میں رہ کر بھی، اللہ کا شکر بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ گھر میں رہ کر بھی انہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا۔ یاد رکھیں یہ وقت کا صحیح استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وقت اللہ نے ہمیں جو دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ زندگی ایک وقت ہے، اور وہ زندگی کا جو وقت ہے ہمارے پاس وہ اللہ کی امانت ہے۔ ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب اللہ کو ہمیں دینا پڑے گا، اس لیے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ آج جو ہے وقت کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے اوقات میں برکت نہیں ہے۔ اگر وقت کا صحیح استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے اوقات میں برکت ہوگی، اور پھر جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ پاک جو ہے خیر وجود میں لائیں گے۔ آج ہر آدمی کہتا ہے کہ جو ہے میں بزی ہوں، وقت نہیں ہے۔ حالانکہ جو ہے پہلے کے مقابلے میں، پہلے زمانے کے مقابلے میں اگر آج کے زمانے کو دیکھا جائے تو پھر جو ہے بہت زیادہ سہولیات ہونے کی وجہ سے انسان کے پاس وقت ہی وقت ہے، لیکن اس وقت میں برکت نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ وقت کا صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے برکت ختم کر لی، گناہوں کی وجہ سے اللہ نے برکت ختم کر دی، اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے برکت ختم کر دی ہے۔ وقت کا صحیح استعمال کریں۔ وقت اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی امانت ہے۔ اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا سوال اللہ کے پاس ہوگا، اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ اب اگر خدا نخواستہ تقریباً جو ہے اب چھوٹے بچوں کو، 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو حکومت کی گائیڈ لائنس آئی ہے کہ ان کے لیے سکولز نہیں ہے۔ بہت اچھا موقع ہے کہ گھر میں بچوں کو جو ہے ان کی نگرانی کرے، اسکول کی تعلیم بھی ہوگی، اور جیسے اسکول کی تعلیم ہوگی ایسے ہی مکتب کی تعلیم کی بھی ان کی فکر کریں۔ جیسے ماشاءاللہ بڑے اہتمام کے ساتھ اسکول کی تعلیم کا جو ہے آپ حضرات نظام کرتے ہیں، اور گھروں کے اندر آن لائن تعلیم ہوتی ہے اور بچے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو ایسے ہی جو ہے مکتب کی تعلیم کا بھی فکر کریں، قرآن کی تعلیم کا بھی فکر کریں، حدیث کی تعلیم کا بھی فکر کریں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا جو ہے
دنیا کی تعلیم حاصل کرنا بھی فائدہ مند ہوگا، جبکہ جو ہے ہم دین کی تعلیم کو ترجیح دیں گے کہ پہلے ہمارا بچہ متقی بنے، لائر بننے سے پہلے ہمارا بچہ مسلمان بنے، انجینئر بننے سے پہلے ہمارا بچہ پہلے مسلمان بنے، ڈاکٹر بننے سے پہلے ہمارا بچہ مسلمان بنے، کلیکٹر بننے سے پہلے ہمارا بچہ مسلمان بنے، آفیسر بننے سے پہلے ہمارا بچہ مسلمان بنے۔ تو ایسی تعلیم ہم دیں تاکہ جو ہے ہمارا بچہ جہاں بھی جائے، جس شعبے میں، زندگی کے جس شعبے میں کام کرے، جس لائن میں کام کرے، لوگوں میں جا کر کام کرے، وہاں جو ہے اپنے دینی تشخص کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ میں کام کرے۔ تو پھر جو ہے یہ ہماری امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، اسلامی تشخص کے ساتھ جو ہے اگر ہمارا بچہ جا کر آئندہ چل کر جو ہے کام کرے گا تو پھر یہ ہماری تبلیغ ہوگی کہ لوگوں کے سامنے، غیروں کے سامنے اسلام کی تعلیمات آئیں گی، خوبیاں آئیں گی کہ جس سے لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گا، لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، خوبیوں کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوں گے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بہت بڑے بڑے لمبے چوڑے بیانات نہیں ہوتے تھے، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو ہے ایک ہی مختصر دعوت میں، جملے میں دعوت تھی، اور صحابہ یہ فرماتے تھے کونوا مثلنا، کہ ہم جیسے ہو جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو اپنا لو، اسلامی خوبیوں کو اپنا لو، یا ہمارے اندر جو صفات ہیں ان صفات کو اپنا لو، تو بس ہماری یہ دعوت ہے۔ تو چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بڑے لمبے چوڑے بیانات، ایک ایک گھنٹے کے، دو دو گھنٹے کے بیانات نہیں ہوتے تھے، بلکہ مختصر جملوں میں جو ہے ان کی دعوت ہوتی تھی کہ وہ کارگر ہوتی تھی اور مؤثر ہوتی تھی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے اعمال سے، اپنی زندگی سے اور اپنے افعال سے، اپنے کردار سے جو ہے لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ لوگ صحابہ کے اخلاق، صحابہ کے کردار، صحابہ کے اعمال، صحابہ کے صفات دے کر اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ تو ایسے صفات ہم بھی اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ ہمارے یہ بچے ہمارے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان بنیں گے۔ ورنہ جو ہے آج کل جو ماحول ہے، الامان الحفیظ، بڑا گندا ماحول ہے، بچے جو ہے بڑے ہونے کے بعد ہاتھ کو لگنا مشکل ہے۔ ایسے ماحول میں اگر ہم نے دینی تعلیم بچوں کو نہیں دی تو پھر یہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، کہ ان کی دنیا کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی آخرت کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ہم ذمہ دار ہیں، ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ یہ دینی تعلیم سے ہمارے بچوں کو آراستہ کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے بچے جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے کہ اگر یہ جو زمانہ ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ یا پھر جو ہے کرفیو کا زمانہ ہے، اس میں ہمارے بچے گھر میں رہتے ہیں، تو ہم جو ہے بچوں کے صبح سے لے کر شام تک کا نظام الاوقات بنائیں، وقت کے استعمال کا، صحیح وقت کو صحیح استعمال کرنے کا ایک نظام بنائیں۔ صبح سے لے کر شام تک نمازوں کا نظام بنائے، پڑھنے کا نظام بنائے، کھانے کا نظام بنائے، آرام کا نظام بنائے، اور بچوں کے مکتب کی تعلیم کا نظام بنائے۔ ہر کام جو ہے اس کے وقت پر ہوتا رہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم گھر میں رہ کر بھی ہماری دنیا بنے گی اور آخرت بنے گی، اور اللہ پاک جو ہے ہماری آخرت سنواریں گے۔ تو اس لیے اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بڑے لوگ خود جو ہے غفلت میں پڑ جائیں گے، ہم اگر بچوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے یہ بچے ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے، اپنا وقت ضائع کریں گے، اپنا وقت جو ہے کھیل کود میں ضائع کریں گے۔ آج کل جو ہے موبائل جو وقت کی ضیاع کا سب سے بڑا آلہ ہے، وقت کو ضائع کرنے کا سب سے بڑا آلہ ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ گناہوں کا سب سے بڑا آلہ ہے۔ آج موبائل جو ہے گناہوں کا سب سے بڑا آلہ ہے۔ ماں باپ اس کی بھی نگرانی کریں، اس بات کی بھی نگرانی کریں۔ یہ بچوں کو جو ہے آن لائن کلاسوں کے نام پر فون دیتے ہیں، لیکن جو ہے ہم اس کی بچے کی تربیت کے لیے، بچے کی اصلاح کے لیے ہم نگرانی رکھیں، ہم دیکھتے رہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، اس کے کیا حرکات و سکنات ہیں، اور خاص طور سے باپ جو ہے یہ کڑی نظر رکھیں اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر، گھر میں رہ کر جو ہے اپنی نظر رکھیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے جو ہے اس کی بھی نجات ہوگی۔ اس لیے کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ من نجات یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول نجات کا کیا راستہ ہے، کہ نجات کا کیا طریقہ ہے، نجات کے کیا اعمال ہیں؟
تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو جہاں استعمال کرنا وہاں استعمال کرو، یہ نجات کا راستہ ہے، اور جہاں استعمال کرنا نہیں ہے وہاں اپنی زبان کو بچاؤ، امسک علیک لسانک۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ولیسعک بیتک، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، یعنی کیا مطلب کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو کا مطلب یہ ہے کہ تو گھر میں رہ کر جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں رہ کر نگرانی کرے، آدمی جو ہے دیکھے، یہ گھر کو وقت دینا یہ جو ہے ہماری نجات کا راستہ ہے، اس لیے کہ گھر کو صرف وقت دینا نہیں ہے، گھر کو وقت دینے سے مراد جو ہے گھر میں رہ کر جو ہے ہمارے اپنے بیوی بچوں کے حرکات و سکنات کو، ان کے افعال کو، ان کے اعمال کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو ہم دیکھتے رہیں، تاکہ ہم صحیح تربیت کر سکیں، صحیح ان کی اصلاح کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نجات کا راستہ ہے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رونا۔ جب آدمی جو ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، تو پھر جو ہے اللہ پاک اسے جو ہے نجات عطا فرمائیں گے۔ آج اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر ایک کو جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں، بگڑے ہوئے حالات میں، اور دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، ایسے میں جو ہے ہر انسان کو جو ہے انفرادی، اجتماعی، امت کو جو ہے سب کو جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ سے جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی اور رونے کی ضرورت ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے حالات کو درست فرمائیں گے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، حالات جو بگڑے ہیں وہ حالات جو ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں بر و بحر میں، تری اور خشکی میں جو فساد بپا ہوا ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ہمارے برے اعمال ہیں۔ اگر ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ حالات بھی اللہ تعالیٰ درست فرمائیں گے۔ حالات اللہ ہی لاتے ہیں، حالات کا بگاڑ اور دنیا کی صلاح و فلاح کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہے، کہ اللہ ہی جو ہے اچھے حالات بھی لاتے ہیں اور برے حالات بھی لاتے ہیں، کہ ہمارے اعمال اگر اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک حالات کو درست فرمائیں گے۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر جو ہے ہمارے اپنے بچوں کا خیال ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کا صحیح استعمال ہم سب کو جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔